شادی کوئی بھی شادی ہو، چاہے بیٹے کی ہو یا بیٹی کی، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شادی ہونے کے بعد بھی ان کی زندگی خوشیوں سے آباد رہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ شادیوں میں شریعت کی پابندی کرنے کی کوشش کریں۔ سیدھی سی بات، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اسلامی طریقے کے مطابق ہم زندگی گزاریں، اور چاہے بیٹی آپ کی جائے دوسرے کے ہاں یا دوسرے کی بیٹی ہمارے گھر میں آئے، تو حضرات گرامی ایک چیز ہے، ایک نصیحت ہے، اسے یاد رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی دوسرے کے گھر میں جائے اور اس کو اچھے انداز میں رکھا جائے، یہی سب کی خواہش ہوتی ہے، ایک باپ کی خواہش ہوتی ہے، رخصتی کے وقت اس کی ماں کی بھی خواہش یہی ہوتی ہے، اس کے بھائی کی بھی خواہش یہی ہوتی ہے، اس کے پورے خاندان اور احباب کی خواہش بھی یہی ہوتی ہے کہ ہمارے گھر کی جو بہن یا بیٹی جا رہی ہے تو جہاں پر جائے وہاں کے لوگ اچھے انداز میں اسے رکھیں، اچھا سلوک کریں۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ یاد رکھیے گا طریقہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی دوسرے کے گھر میں جائے اور اسے بیٹی سمجھا جائے، اسے اچھے انداز میں رکھا جائے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، تو جب آپ کے گھر میں دوسرے کی بیٹی آئے تو آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، آپ اسے اپنی بیٹی سمجھیں، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ جب آپ دوسرے کی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اچھا برتاؤ کریں گے، تو یہ دین ہے، کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے ویسا ہی تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تمہاری بیٹی جب اس کے گھر میں جائے گی تو ان کے دلوں میں محبت ڈال دے گا، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا سلوک۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری بیٹی اس کے گھر میں جائے، اچھا سلوک ہو، تو پہلے ان کی بیٹی جب ہمارے محلے میں آئے، ہمارے گھر میں آئے، ہمارے خاندان میں آئے، تو ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک۔ دوسری کی بیٹی کو ہم بیٹی ماننے کے لیے تیار نہیں، دوسرے کی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک ہم کرنے کے لیے تیار نہیں، اور پھر امید رکھتے ہیں کہ ہماری بیٹی فلانے کے گھر میں جائے تو مہارانی بن کر کے رہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ بھئی سیدھی سی بات ہے، ایک طریقہ اختیار کیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دوسروں کی بیٹی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، اور سکھائیے اپنی بچیوں کو، شادی سے پہلے اپنے بچیوں کو سکھائیے، اپنے بچوں کو سکھائیے، خاص طور سے بیٹی کی شادی ہو تو گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی اچھی تربیت کریں، اور جب انہیں بھیجیں نا دوسرے کے گھر میں تو انہیں سمجھا دیں کہ اب تمہارا جینا، تمہارا مرنا اسی گھر میں۔ ورنہ تو آج کل حالات بدل گئے نا، آج کل تو بھائی بھی بڑا جوش میں رہتا ہے، رخصتی کا وقت آیا تو رخصت کرتے کرتے گاڑی پر بھی بٹھالا تو کہا کہ ایسا ہے بہنا، جا رہی ہو نا، اگر کوئی بھی دقت ہو پریشانی ہو فوراً فون لگانا، بس 10-15 منٹ لگے گا اگر قریب گاؤں میں۔ جب آپ اس انداز میں رخصت کریں گے تو اس کے دماغ میں بھی الٹی سیدھی باتیں آئیں، باپ بھی بولنے کے لیے تیار رہتا ہے، بھائی تو اس سے بھی آگے رہتا ہے، کہتا ہے بس ٹینشن نہ لینا، جانا کوئی بھی بات ہو، جب آپ نے اتنا کہہ دیا ہے تو پھر سیدھی سی بات، جانے کے بعد تھوڑا سا بھی اونچ نیچ ہوگا تو فوراً جو ہے معاملات بگڑیں گے نہیں بگڑیں گے۔ حضرات گرامی، اب شادی کے بعد اس کی زندگی وہاں پر ہے، وہ اس کا گھر بن چکا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے سمجھائیے، آپ اسے سکھائیے، آپ اسے نصیحت کیجیے، آپ اسے سمجھائیے، ہدایت دیجیے، اور یاد رکھیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں ایک روایت سنا دوں، مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی، حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی بحیثیت ایک بیوی مولا کائنات کی، جانتے کیا ہوا؟ ایک دن صبح کے وقت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، کل میرے اور علی کے درمیان ایک بات ہو گئی۔ کبھی کوئی بات ہو جاتی، یا رسول اللہ میرے اور علی کے درمیان ایک بات ہو گئی، علی مجھ سے تھوڑا سا ناراض ہو گیا، میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو گیا۔ یا رسول اللہ میں نے بڑی کوشش کی، بڑے جتن کیے، کبھی آگے سے چکر لگایا، کبھی پیچھے سے چکر لگایا، میں نے اپنے شوہر علی کو راضی کر لیا، میں نے اپنے شوہر کو راضی کر لیا۔ توجہ کے ساتھ سننا میری مائیں بہنیں، اگر آپ بھی سن رہی ہیں تو سنیے گا، اور ہو سکے تو اپنی بچیوں کو سکھائیے گا اور سمجھائیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ اس کے رسول بھی ناراض ہیں، اسی طریقے سے اگر کسی بیوی سے اس کا شوہر ناراض ہے تو اس سے اللہ اس کے رسول بھی ناراض، اللہ اس کے رسول بھی ناراض ہوتے ہیں۔
حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ بارگاہ رسالت میں کہتی ہے ابا جان کل میرے اور علی کے درمیان ایک بات ہو گئی، علی مجھ سے ناراض ہو گئے، یا رسول اللہ میں نے کوشش کی، کبھی آگے سے چکر لگائے پیچھے سے، بہرحال میں نے علی کو راضی کر لیا۔ مختلف روایتیں، کچھ روایتوں میں 70 چکر لگائے، کچھ روایتوں میں 7 چکر لگائے، بہرحال یا رسول اللہ میں نے علی کو کسی طریقے سے راضی کر لیا۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے بیٹی، جب تمہارا شوہر تم سے راضی تو اللہ اس کے رسول بھی راضی۔ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ یہ بات تو صحیح ہے، لیکن آپ کا فرمان یہ ہے کہ جس بیوی سے اس کا شوہر ناراض اس سے اللہ اس کے رسول بھی ناراض۔ علی مجھ سے ناراض تھے، میں نے علی کو راضی کر لیا، میں یہ جاننے کے لیے آئی ہوں کہ اللہ اس کے رسول راضی ہوئے کہ نہیں، میں یہ جاننے کے لیے آئی ہوں کہ اللہ اس کے رسول راضی ہوئے کہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرماتے فاطمہ جس بیوی نے اپنے شوہر کو راضی کر لیا اس نے اللہ اس کے رسول کو بھی راضی کر لیا۔ شوہر راضی تو اللہ اس کے رسول بھی راضی۔ اب اتنا سنا تو حضرت فاطمہ کے چہرے پر جو ایک غم کے آثار تھے وہ بھی تبدیل ہو گئے، تھوڑی سی خوشی چہرے پر دوڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، میرے بھائیوں گنگا پور کے سنی مسلمانوں توجہ کے ساتھ سننا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ علی تم سے ناراض تھے، تم نے کوشش کیا، تم نے چکر لگائے، کسی طریقے سے اپنے شوہر کو راضی کر لیا، اچھی بات ہے، علی راضی ہو گئے، شوہر راضی ہوئے تو اللہ اس کے رسول بھی راضی ہو گئے، لیکن فاطمہ سنو، علی تم سے ناراض تھے اور اسی ناراضگی کے عالم میں اگر تمہارا انتقال ہو جاتا، تمہاری روح قبض عنصری سے پرواز کر جاتی۔ اے فاطمہ سنو، علی تم سے ناراض تھا، تمہارا شوہر تم سے ناراض تھا، تم نے کسی طریقے سے علی کو راضی کر لیا، علی کو منا لیا، علی راضی، شوہر راضی تو اللہ اس کے رسول بھی راضی، لیکن فاطمہ سنو علی تم سے ناراض تھے اور اسی ناراضگی کے عالم میں تمہارا انتقال ہو جاتا، ایک آنے والا آتا اور مجھے خبر دیتا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اے فاطمہ سنو علی تم سے ناراض تھے، تم نے علی کو راضی کر لیا، لیکن سنو اگر تمہارا انتقال اسی ناراضگی کے عالم میں ہو جاتا اور ایک آنے والا آ کر کے مجھے خبر دیتا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کا انتقال ہو گیا ہے، خدا کی عزت کی قسم میں تمہارے جنازے میں شرکت نہیں کرتا، میں تمہارے جنازے میں شرکت نہیں کرتا، حاضر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا شوہر تم سے ناراض ہو۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی یہ نافرمانی ہوتی ہے، کتنی بڑی یہ کوتاہی اور گناہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر شوہر ناراض ہوتے اور اس کے بعد تمہارا انتقال ہوتا، کوئی آ کر کے مجھے بتاتا تو میں تمہارے جنازے میں شرکت نہیں کرتا۔ اندازہ لگائی کتنی بڑی بات۔ پتا کیا چلا کہ یہ درس دینا چاہیے اپنی بچیوں کو کہ اب بحیثیت بیوی تمہاری زندگی گزرنے والی ہے، تمہارا شوہر اس کی نافرمانی تمہیں نہیں کرنی، اس کی فرمانبرداری تمہیں کرنا ہے۔ ہاں اگر وہ کوئی گناہ کا کام کرے تو اس میں نافرمانی کر دیجیے، لیکن اگر چونکہ معاملہ یہ ہے کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، حدیث پاک ہے کہ مخلوق کی اطاعت اس چیز میں نہیں کی جائے گی جس میں خالق کی نافرمانی ہو۔ اگر کسی چیز میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہے تو اس میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی، لیکن اگر خالق کی نافرمانی نہ ہو تو مخلوق کی اطاعت کی جائے گی۔ کیا مطلب؟ شوہر کی اطاعت کی جائے گی۔ لیکن حضرات گرامی اگر بندہ اپنی بیٹی کو سمجھائے ہی نہ، سکھائے ہی نہ، اور اسے تو اور زیادہ جوش پیدا کر دے کہ کوئی بھی بات ہو تو بتانا، اور اسی وجہ سے آپ معاملات کتنے بڑھتے ہیں، پھر معاملات کورٹ کچہری تک پہنچ جاتے ہیں، طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، کتنے گھر اجڑ جاتے ہیں صرف بھائیوں کی بیوقوفی کی وجہ سے، کتنے گھر اجڑ جاتے ہیں باپ کی تھوڑی سی کم عقلی کی وجہ سے۔ کیا بڑے سے بڑے معاملے بیٹھ کر کے سلجھ نہیں سکتے؟ سلجھ سکتے ہیں۔ معاملہ تو یہ ہے نا کہ جب شادی ہوگی تو نکاح کے لیے تو امام صاحب کو ڈھونڈا جائے گا، ایک ساتھ دو شادی ہے، دونوں میں امام صاحب کے پیچھے لوگ پڑ جائیں گے، چلو یہاں بھی چلنا ہے یہاں بھی چلنا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب بات بگڑ جاتی ہے تو اس وقت امام بھی نہیں، عالم بھی نہیں، کسی سے کوئی مطلب نہیں۔ یہ سب سے بڑی کمی ہماری ہوتی ہے۔ جس طریقے سے نکاح میں ہم ایک عالم کا سہارا لیتے ہیں جس نے رشتے کو جڑوایا ہے، تو اگر کوئی بات ہو گئی ہے تو اس سے عالم سے رابطہ کیجیے۔ ہم سیدھے کچہری پہنچ جائیں گے، کورٹ میں چلے جائیں گے، جا کر کے FIR کر دیں گے، معاملات بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ آپ بتائیے پھر اس کے بعد کہیں گے جب معاملہ بالکل بگڑ جائے گا، جب دونوں پھنس جائیں گے تو لاسٹ میں معاملہ یہ آتا ہے، پھر پہنچیں گے کسی عالم کے پاس، کہیں گے حضرت ایسا کیجیے اس کو سلجھا دیجیے۔ اب اس کے بعد سلجھانے کی بات ہی کہاں رہ جاتی ہے؟ معاملات تو بگڑ چکے ہیں نا، ادھر سے بھی کیس ہو چکا ہے، ادھر سے بھی کیس ہو چکا ہے، آپ کے پیسے بھی ناجائز برباد ہو چکے ہیں،
اب اس کے بعد معاملات بگڑنے کے بعد پھر محبت تو نکل چکی، اب تو دشمنی پیدا ہو گئی، اب بہت مشکل ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد کوئی سمجھ پائے۔ حالانکہ کوشش کی جاتی ہے، ایسے معاملات بھی سدھر جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ کرم فرماتا ہے تو معاملات آسان ہو جاتے ہیں، معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان نہیں دیتے۔ سب سے بڑی کمی کیا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت پر بالکل دھیان نہیں۔ پورا مہینہ 11ویں شریف کا گزار دیا، غوث پاک کے نام پر لنگر ہم نے کھلایا، غوث پاک کے نمبر پر 11ویں کی ڈیگ ہم نے بنائی، غوث پاک کے نام پر نہ جانے کتنی نیاز ہم نے کروائی، لیکن اپنے بچوں کو غوث پاک کے فرامین کو سنا کر کے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں کیا۔ اگر ایک ماں، گھر کی والدہ اگر چاہ لے تو یاد رکھیے گا 75% بچوں کی تربیت میں اگر کسی کا ہاتھ ہوتا ہے تو ماں کا ہاتھ ہوتا ہے، اور اس کا حق بھی 75% ہے۔ یعنی کہ ایک بیٹے پر اگر 100% حق ہوتا ہے تو 75% ماں کا حق ہے، 25% اس کے باپ کا حق ہے۔ اس اعتبار سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر اس کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا۔ 3 مرتبہ، جب چوتھی مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا تمہارے باپ کا۔ پتا کیا چلا؟ 25 25 25 75 ہو گئے۔ 75% ماں کا حق ایک بچے پر ہوتا ہے، اتنا بڑا حق ہے، اسی اعتبار سے ماں کا مقام بھی بلند ہے، مرتبہ بھی بلند ہے، ساتھ میں باپ کا بھی مقام بلند ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یاد رکھیے گا اس جنت کا دروازہ تمہارا باپ بھی، اس کا دروازہ باپ بھی ہے۔ ماں باپ دونوں کی خدمت ضروری ہے، لیکن ہاں بچوں کی تربیت میں سب سے زیادہ چونکہ معاملہ کسی کا ہے، ہاتھ کسی کا ہے، تو ایک والدہ کا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ والدہ بچپن سے اس کا زیادہ تر وقت گزرتا ہے تو گھر کے اندر گزرتا ہے۔ اب آدمی کا، اس کے باپ کا معاملہ کیا ہے کہ اگر باہر رہنے والا ہے، اگر سعودی چلا گیا تو 2 سال میں واپسی ہوگی، یا ہو سکتا ہے غلطی سے کبھی 1 سال میں بھی چلا ہے، اور اگر ممبئی یا بھیونڈی میں رہنے والا ہے تب بھی 6 مہینے سال بھر، ایسا تو ہی نہیں کہ ہر ہفتے چلا آئے گا واپس، ہے کہ نہیں؟ تو زیادہ حق کس کا ہوتا ہے؟ ایک ماں کا، سارا دارومدار ایک ماں پر۔ اب ذرا اندازہ لگائیے اگر ہم نے 11ویں شریف کے موقع پر سرکار غوث پاک کی ڈیگ کا انتظام کیا تو کیا ہم بھول گئے کہ قسم خدا کی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر کسی لشکر نے، کسی قافلے نے میرے ہاتھ پر توبہ کیا ہے تو میرے سچ بولنے کی بنیاد۔ ڈاکوؤں کے لشکر نے، جو سردار تھا اس نے جانتے ہیں کیا کہا؟ کہا کہ یہ اتنی اچھی بات تم نے سیکھی کہاں سے؟ جانتے ہیں کیا کہا تھا؟ میرے غوث پاک فرماتے ہیں یہ بات میری والدہ نے میرے چلتے وقت نصیحت کی تھی، وصیت کی تھی کہ بیٹا کوئی بھی معاملہ آ جائے لیکن جھوٹ نہ بول۔ ہمیں والدہ کی، ماں کی ایک نصیحت اور وصیت کی بنیاد پر غوث پاک جب اس وصیت پر عمل کرے تو ان کے ہاتھ پر پورے کا پورا لشکر توبہ کرتا ہوا نظر آئے۔ تو آپ اندازہ لگائیں اگر ہماری ماں بھی اپنے بچوں کو وصیت اور نصیحت کرے تو کیا ان کے بچے بھی کامیاب نہیں ہوں گے؟ بلا شبہ کامیاب ہوں گے۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج تو ہمارے حالات بدل گئے، ہماری ماؤں کو کہاں اتنا وقت ہے؟ جانتے ہیں، یاد رکھیے گا قسم خدا کی، بچہ اگر ماں کے پیٹ میں بھی ہونا تو ماں کا جو کام ہوتا ہے، ماں کا جو ورک ہوتا ہے، ماں کے جو افعال ہوتے ہیں، اس کا اثر آٹومیٹک بچے کے اوپر پڑتا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جب گئے مدرسے میں، مکتب میں پڑھنے کے لیے، امام صاحب نے شروع کرایا، بسم اللہ سے شروع کرایا، قاعدہ بغدادی نہیں بلکہ شروعات ہوئی تو معلوم پڑا 1 پارہ نہیں 17 پارہ تک پہنچ گئے۔ کتنے پارہ؟ 17 پارہ تک۔ تعجب ہوگا 17 کے آگے 18 کا، دراصل معاملہ یہ ہے میری والدہ 17 پارے کی حافظ قرآن تھی۔ جب میں پیٹ میں تھا تو وہ برابر پڑھا کرتی تھی، میں نے سن کر کے 17 پارے یاد۔ پتا کیا چلا کہ ماں اگر اس انداز میں ہو تو آج بھی بچوں کے اندر انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔
پہلے کی مائیں جب اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی نا تو انداز کیا ہوتا تھا، پہلے جاتی تھی وضو کرتی تھی، وضو کرنے کے بعد کتنی والدہ ایسی ہوتی تھی جو 2 رکعت نفل نماز پڑھتی تھی پاکی کی حالت میں، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد جب اپنے بچوں کو دودھ پلاتی نا تو انداز یہ ہوتا، اے مولا یہ جو میرے پستان سے دودھ نکل رہا ہے نا، جب یہ اس کے اندر جائے میرا بیٹا پروان چڑھے تو اے مولا اسے کچھ بنانا یا نہ بنانا لیکن غلام رسول ضرور بنا۔ یہ انداز ہوتا تھا جب ان کی یہ دعا ہوتی تھی کہ مولا میرا بیٹا مجاہد اسلام بنے، میرا بیٹا غلام رسول بنے۔ قسم خدا کی تاریخ شاہد ہے، جب ایسے بچے بڑے ہوتے تھے جن کی ماؤں کا عالم یہ تھا کہ اس انداز میں اپنے بچوں کی پرورش کرتی تھی، جب ان کے بچے پروان چلتے تھے تو بچے بڑے ہونے کے بعد کوئی خالد بن ولید بنتا ہوا نظر آتا تھا، کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی بنتا ہوا نظر آتا تھا، کوئی سید سالار مسعود غازی بنتا ہوا۔ لیکن کب؟ جب ماں کی تربیت ہوتی تھی تب۔ آج تو ہمارا معاملہ کیا ہے، بچہ دودھ بھی پی رہا ہے تو اس وقت بھی والدہ بیٹھ کر کے سامنے ٹی وی دیکھ رہے، موبائل کھول کر کے سیریل چل رہا ہے، بچہ دودھ پی رہا ہے، جب بچہ پیٹ میں ہے تب بھی موبائل پر واٹس ایپ یوٹیوب خرافات چل رہا ہے۔ اب اس کے بعد معاملہ یہ ہوگا، سوچیں گے کہ لڑکے گھر میں پیدا ہو تو ولی پیدا ہو، ولی کہاں سے پیدا ہو؟ کام شیطان والا کیا جائے گا تو شیطان پیدا ہوں گے، ولی کی امید مت رکھیے، اس لیے کہ سارا دار و مدار آٹومیٹک معاشرے کا اثر پڑتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک تجربے کی بات بتا دوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مدرسے میں آپ بچوں کو سکھائیں، مسجد میں آپ سکھائیں، امام صاحب سکھائیں، تو یاد رکھیے گا یہ بعد میں ہے، سب سے پہلا مدرسہ ماں باپ ہوتے ہیں بچوں کے لیے۔ مدرسے بعد میں ہے، امام صاحب بعد میں ہے، عالم صاحب بعد میں ہے۔ اور آپ کو اگر اندازہ کرنا ہو تو کبھی کر لیجئے گا، اگر آپ نماز پڑھنے کے عادی ہیں یا نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو آپ مصلی بچھائیے گھر میں، آپ کا بیٹا 2 سال کا نہ ہو، قسم خدا کی بڑی ذمہ داری کے ساتھ 2 سال کا صرف بیٹا ہو، کبھی تجربہ کر لینا، 2 ہی سال کا ہو، 2 سال اس سے بڑا ہو تو اور بڑی اچھی بات ہے، لیکن 2 سال کا بھی اگر بیٹا ہوگا، آپ نے مصلی بچھا دیا، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اگر روزانہ بچھاتے رہیں گے، آپ دیکھیں گے کسی دن آپ سجدے میں جائیں گے، آپ کا وہ 2 سال کا بیٹا ساتھ میں سجدے میں چلا جائے۔ کس نے سکھا دیا اسے؟ ابھی تو وہ سمجھنے کی عمر میں بھی نہیں، نہ اس کے اوپر نماز فرض ہے، 2 سال کی عمر ہے، لیکن ایک بچے کے اوپر آس پاس کے ماحول کا اثر پڑتا۔ اب جب ہر وقت اس کے سامنے ٹی وی چلے گی، اس کے سامنے یوٹیوب چلے گا، اس کے سامنے گیم کھیلا جائے گا، اور بچپن میں بھی اپنے آپ کا کام بنانے کے لیے بچے کو موبائل پکڑا دیا جائے گا کہ وہ گیم میں مست ہو جائے، کارٹون میں مست ہو جائے، تو پھر آپ اس سے امید رکھیں گے کہ آگے چل کر کے وہ نمازی یا متقی پرہیزگار بنے گا، یہ ہماری بھول ہے۔ جیسی تربیت کی جاتی ہے، جیسے یہ عمارت بنائی جائے گی، جیسے اینٹ رکھی جائے گی، اتنی مضبوط عمارت تعمیر ہوگی۔ اسی طریقے سے بچوں کی جیسی تربیت کی جائے گی، ویسے ہی بچے نیک بنیں گے یا برے بنیں گے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ماں باپ کے اوپر۔ ہمیں احساس نہیں ہوتا، اگر ہم ایک باپ بھی، اور باپ کا بھی اس میں حق ہے، اس لیے کہ 25% ہی صحیح لیکن تربیت میں حق ہے۔ اور کس اعتبار سے؟ اگر جاتے جاتے گھر سے آپ گنگا پور سے نکل رہے تھے، کنڈا جا رہے تھے، بچہ 2-3 سال کا تھا، اس نے ضد لگا لی، کہا ابا جا رہے ہو پھلا کھلونا لے کر کے آنا، اس نے موبائل میں دیکھا یا کسی دوسرے گھر میں دیکھا، اشارہ کیا ابا یہ لے کر کے آنا، اگر اس نے ضد کر دیا نا، قسم خدا کی باپ کا سینہ تو اتنا نرم ہوتا ہے، اگر اس کے جیب میں 500 روپے ہو، اب وہ کنڈا گیا ہے اپنے کام سے، لیکن وہاں گیا تو اس کی نظر پڑ گئی اسی کھلونے پر، اسی سامان پر جو بچہ مانگ رہا تھا، قسم خدا کی باپ اپنی خواہشات کا اور اپنے کام کو چھوڑ کر، اپنے خواہشات کا گلا گھونٹ کر اپنے بچے کی خواہش پہلے پوری کرتا ہے، یہ ہے باپ کی قربانی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ قربانی تو آپ نے یہاں پر پوری کر دی، اچھی بات، اس کی کوئی ضرورت تھی، اس کو کوئی چیز مل کر کے خوشی ہوتی، آپ نے وہ انتظام کیا، اچھی بات ہے، لیکن ذرا بتاؤ تو صحیح، آپ ماں باپ ہیں، کیا آپ کو اتنا حق نہیں تھا کہ آپ اپنے بچوں سے کہتے 7 سال کا بیٹا ہے، 5 سال کا بیٹا ہے، بیٹا اگر تو نماز پڑھے گا نا تو میں تجھے فلاں چیز لا کر دوں گا، اگر تو قرآن ختم کر لے گا نا تو تیرے لیے میں سائیکل لا کر کے دوں گا، قرآن پڑھ لے گا تو میں تیرے لیے یہ سامان کا انتظام کر دوں گا۔ جس طریقے سے دوسری چیز میں اسکول میں جا رہا، بیٹا اگر اسکول میں تو فرسٹ ڈویژن آئے گا تو فلاں چیز دوں گا، اگر ایگزام میں تو کامیاب ہو جائے گا تو یہ کام کروں گا۔ تو دنیاوی کامیابی کے لیے آپ اپنے بچوں پر پیسے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دیندار بنانے کے لیے ہمیں فکر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے فکر؟ اس لیے کہ مر گیا ہے احساس، مر گیا ہے احساس ہمارا، ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ ہمارا بیٹا دیندار بنے گی نہ بنے۔ ہمیں تو خوشی اس بات پر ہوتی کہ میرا بیٹا ممبئی جا کر کے پیسہ کمائے گا، بھیجے گا، تو میں بھی کالر ٹائٹ کر کے گنگا پور یا تاج پر سریاواں چوراہے پر بیٹھوں گا، کہوں گا میرے 2 بیٹے 25,000 بھیجتے ہیں ممبئی سے، 50,000 بھیجتے ہیں مہینے میں،
بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن کبھی یہ فکر نہیں ہوتی، کبھی بتاؤ لوگوں سے جا کے کہو میرے 2 بیٹے ہیں، الحمدللہ دونوں بیٹے نمازی، دونوں بیٹے قرآن پڑھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسکول میں پڑھنے والا اگر نہ پڑھے گا تو فیوچر اس کا تاریک ہو جائے گا، بلیک ہو جائے گا، اس کی فکر ہے۔ لڑکا پڑھے گا نہیں تو پھر مستقبل میں کیا ہوگا، آگے چل کے کیا ہوگا، اس کا مستقبل خراب ہو جائے گا۔ ارے یار، اگر لڑکا دنیا داری نہیں سیکھا، دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کیا تو یاد رکھیے بالکل یہ بات سچ ہے، فیوچر برائٹ نہیں ہوگا، بلیک ہوگا، مستقبل خراب ہوگا۔ لیکن اگر تمہارے بچوں نے دین نہیں سیکھا نا تو فیوچر نہیں بلکہ آخرت تباہ ہو جائے گی، آخرت تباہ ہو جائے گی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ کہاں کی زندگی ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ اور یاد کریں، آپ تو ہندوستان کی سرزمین پر رہتے ہیں اور ہندوستان میں ایک عظیم بزرگ گزرے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، اور اس سے پہلے یہی ہندوستان تھا، بٹوارہ تو بعد میں ہوا۔ ان کے پیر و مرشد بابا فرید گنج شکر، قسم خدا کی چھوٹی سی عمر تھی، نماز فرض نہیں ہوئی، لیکن قسم خدا کی قربان جائیے کتنی اچھی تربیت تھی ماں نے۔ جانتے ہیں کیا کہا؟ بیٹا فرید تو نماز پڑھا کر، کہا نماز پڑھو۔ ان کو ایک لحاظ سے میٹھا پسند تھا، میٹھی چیز پسند تھی، اب اس وقت ٹافی چاکلیٹ کا تو دور نہیں تھا، میٹھی چیز ہوا کرتی تھی، کہا میٹھا انہیں پسند تھا، کہا بیٹا فرید ایک کام کیا کرو، نماز پڑھا کرو۔ اچھا کیا فائدہ ہوگا؟ کہا بیٹا فرید اگر تم نماز پڑھو گے نا تو نماز پڑھنے کے بعد تمہیں اس کے بدلے میں شکر ملے گی، نماز کی برکت۔ کہا اچھا نماز پڑھیں گے تو شکر ملے گی؟ کہا ہاں بیٹے ملے گی۔ وضو کے لیے پانی رکھا، وضو کرنے کے لیے گئے بابا فرید۔ جب فرید نماز وضو کرنے کے لیے گئے تو ادھر مصلی بچھایا والدہ نے، اور مصلی کے نیچے ایک پڑیا شکر باندھ کر کے رکھ دیا۔ کہا بیٹا نماز پڑھنا، نماز پڑھنے کے بعد مصلی اٹھاؤ گے تمہیں شکر مل جائے گی۔ ذرا آپ سوچئے کہ ماں کی تربیت کا انداز دیکھ، چھوٹا بیٹا ہے کس طریقے سے اسے تربیت دی جا رہی۔ جانتے ہیں بابا فرید کی والدہ نے دعا کی تھی، مولا میرے پیٹ میں جو ہے جب پیدا ہو بیٹا تو میرا ہو لیکن بندہ تیرا بن کر کے رہے، میرے ذریعے اس کے رزق کا انتظام تو ہو جائے گا بظاہر، لیکن اگر شکر ادا کرے تو تیرا شکر ادا کرے، کام اس کا بن جائے لیکن اگر اس کا سر جھکے تو تیری بارگاہ میں سر جھکے۔ آج وہی والدہ ہے اپنے بچے کی تربیت کر رہی، مصلی بچھایا اور اس کے نیچے شکر رکھ دی۔ فرید آئے، آنے کے بعد مصلی پر کھڑے ہوئے، نماز ادا کی جس طریقے سے سکھایا تھا والدہ نے، ٹوٹے پھوٹے انداز میں نماز ادا کے لیے۔ نماز ادا کرنے کے بعد جب مصلی کو اٹھایا نا تو شکر کی پڑیا مل گئی، کھولا شکر دیکھا، خوش ہو گئے، کھایا اسے۔ اب ان کے اندر دلچسپی پیدا ہو گئی، کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، کہا امی جب بھی نماز پڑھوں گا شکر ملے گا؟ ہاں بیٹا جب جب تو نماز پڑھے گا نا شکر ملے گا۔ اب تو ہر وقت ماں قسم خدا کی قربان جائیے پانی رکھتی وضو کے لیے، مصلی بچھاتی نیچے شکر رکھ دے، یہاں تک کہ سردی کا ٹائم آیا، صبح کے وقت فجر کا وقت ہوتا، آپ سوچے اس وقت پانی گرم کرنا کتنا مشکل کام۔ آج انتظام ہے نا، آج آپ کے پاس گرم کرنے کے لیے اچھے انتظامات ہیں، گیزر ہے، بہت ساری چیزیں، گیس چولہا ہوتا ہے، پہلے تو لکڑی جلانا پھر پانی گرم کرنا کتنا مشکل کام تھا۔ لیکن قربان جائیے بابا فرید کی والدہ محترمہ پر قسم خدا کی کس انداز میں اپنے بیٹے کی تربیت کر دی۔ سردی کا ٹائم ہے نا، رات میں باقاعدہ پانی گرم کر دیتی، پانی گرم کر کے لوٹے میں رکھ دیتی، ادھر مصلی بچھاتی، اس کے بعد کہتی بیٹا فرید اٹھ جا نماز پڑھ۔ اٹھ جاتے تھے بابا فرید، اٹھتے وضو کرتے نماز پڑھتے، دیکھتے شکر مل جاتا۔ حضرات اکرامی کرتے کرتے کافی دن گزر گئے۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ بابا فرید باہر تھے، وہیں پر کہیں اذان سنی، دیکھا راستے میں ایک جگہ پر نہر جاری تھی، وہیں سے دیکھا کہ مجھے نماز پڑھنی، وضو وہیں پر کر لیا۔ یہ جب آتے وضو کرنے کے لیے بیٹھتے تو ادھر مصلی بچھتا، شکر رکھ دیا جاتا، لیکن آج تو معاملہ الٹا ہو گیا، آئے واپس مصلی کو خود اٹھایا بچھا دیا۔ والدہ ہی کہنے لگی بیٹا فرید کیا معاملہ ہے، وضو نہیں کرو گے؟ کہا امی جان میں راستے میں آ رہا تھا، میں نے اذان سنی تو میں نے کہا نماز تو گھر پہ جا کے پڑھنا ہی ہے، لہٰذا وضو میں راستے میں کر لیتا۔ اب وضو کر لیا، آ کر کے مصلی خود بچھا دیا۔ اب اتنا جب دیکھا تو بابا فرید کی والدہ جو تھی وہ پریشان ہو گئی کہ اب تو عجیب و غریب معاملہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو اب تو مصلی بچ گیا ہے، اب اس کے نیچے شکر رکھی کیسے جائے۔ قربان جائیے قسم خدا کی بابا فرید کی والدہ محترمہ تھی جو سچے دل سے اپنے بیٹے کو اللہ سے ملانے کے لیے ترکیب کر رہی تھی۔ آج بابا فرید نے جب مصلی بچھایا نا، بابا فرید کی والدہ کو بڑی تڑپ پیدا ہوئی، سوچنے لگی آج جب بیٹا فرید مصلی اٹھائے گا نا تو شکر نہیں ملے گی تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، میں تو رب سے ملانے کے لیے ترکیب کر رہی تھی تاکہ میرا بیٹا جو ہے اللہ کا سچا بندہ بن جائے، اللہ کا قریبی بندہ بن جائے، اسے قرب الہی حاصل ہو جائے۔ جب مصلی کے لیے دیکھا کہ مصلی پر بابا
فرید کھڑے ہو گئے. بیٹا فرید مسلح پر کھڑا ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے نا. بابا فرید کی والدہ تڑپ گئی. تڑپنے کے بعد ایک کنارے چلے گئی, اپنے سر کو سجدے میں رکھا, کہا پالنہار پروردگار, اے میرے رب تعالیٰ, اے پالنہار پروردگار رب العالمین, میں نے اپنے بیٹے کو تجھ سے ملانے کے لیے ترکیبیں کی تھی. اے میرے مولا پالنہار پروردگار, یہاں تک لانا فرید کو میرا کام تھا, اب اس کے آگے کی منزلیں طے کرانا یہ تیرا کام ہے. تڑپ کر کے اپنے آنسو بہائے. بابا فرید کی والدہ محترمہ نے, قسم خدا کی تاریخ شاہد ہے, ادھر بابا فرید نماز پڑھ رہے تھے, ادھر بابا فرید کی والدہ کونے میں جا کر کے آنسو بہا کر کے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہی تھی. قسم خدا کی اللہ کی بارگاہ میں تڑپ کر کے دعا کر رہی تھی, اے مولا میری لاج رکھ لینا, بابا فرید کو میں تجھ سے ملانے کے لیے انتظام کر رہی تھی. آج میرا بیٹا فرید اگر مصلے کو اٹھائے گا, اسے شکر نہ ملے گی تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. اے میرے مولا کرم فرما دے, اے میرے مولا رحم فرما دے, اے میرے مولا مہربانی فرما دے. تاریخ شاہد ہے, بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو. بابا فرید جس وقت نماز پڑھنے کے بعد مصلے کو اٹھاتے ہیں تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے. دو روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت کے مطابق بابا فرید نے جب مصلے کو اٹھایا نا تو دیکھا تو شکر کا دریا جاری ہو گیا تھا. شکر کا دریا مصلے کے نیچے سے جاری تھا. اور دوسری تاریخ میں آتا ہے کہ شکر کا حوض جاری تھا. بابا فرید تڑپ گئے اور چلا کر کے کہنے لگے, اے امی جان, آپ دیکھتی ہیں نا روز تو پھڑیاں ملتی تھی, آج آ کر کے دیکھ لیجیے آج تو پورا خزانہ مل گیا ہے, آج تو پورے شکر کا خزانہ مل گیا ہے. اتنا کہنا تھا. بابا فرید کی والدہ تڑپتی ہوئی تیزی کے ساتھ آتی ہے. آنے کے بعد دیکھا, کہا ہاں ہاں یہ تو خزانہ ہے, یہ تو شکر کا خزانہ پورا مل گیا ہے. بابا فرید کہنے لگے, دیکھو آج تو دینے والے میرے اللہ نے پورا خزانہ بھیج دیا ہے, یہ کہاں سے خزانہ آیا ہے. بابا فرید کی والدہ نے کہا تھا, کہا ہاں ہاں ابھی تک خزانہ, ابھی تک تو شکر کا معاملہ تھا, شکر اللہ بھیج دیا کرتا تھا, ابھی تک تو شکر آ جایا کرتی تھی, لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ شکر بنانے والے نے پورا خزانہ تیرے سامنے بھیج دیا ہے. جو شکر کا مالک ہے نا اس نے خزانہ بھیج دیا ہے, جو شکر کا مالک حقیقی ہے اس نے خزانہ بھیج دیا ہے. حضرات گرامی ذرا سوچے تو صحیح, جب اس انداز میں بچے کی بچپن میں تربیت ہوتی تھی تب بیٹے بابا فرید جیسے پیدا ہوا کرتے تھے, بابا فرید بنا کرتے تھے. ورنہ آج بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ولی آسمان سے نازل ہوتا ہو, ایسا نہیں ہے کہ کوئی ولی زمین پھاڑ کر کے باہر آتا ہو. ولی بنتے ہیں تو وہی ماں کی کوکھ سے باہر نکلتے ہیں, وہی نطفہ جو ایک شوہر کے ذریعے بیوی کے رحم میں حمل قرار پاتا ہے, اس کے بعد 9 مہینے کے بعد اس کی پیدائش ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اگر ماں باپ اس کی اچھی تربیت کرتے ہیں تو وہی بیٹا آگے چل کر کے ولی بنتا ہوا نظر آتا ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان دونوں کے ماں باپ نیک تھے. کیا مطلب, ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو اس کا اثر آٹومیٹک بچے کے اندر پڑتا ہے, آٹومیٹک اس کا اثر بچوں کے اندر آ ہی جاتا ہے. لیکن حضرات گرامی ہمیں احساس نہیں ہوتا, اس لیے کہ ہم تو آج دنیاوی رنگ میں رنگ چکے ہیں, آج مغربی تہذیب مغربی کلچر میں ہم اتنا مست ہو چکے ہیں کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں بچوں کی کیسی تربیت کرنا چاہیے. حضرات گرامی آپ ذرا سوچے تو صحیح, جوان بیٹی ہے, ماں کے سامنے اگر وہ موبائل پر دوسرے سے بات کرے تب بھی ماں کے سر پر جو نہیں رینگتی, اس کے سامنے بیٹھ کر کے فاشریہ تصویریں دیکھے, یوٹیوب چلا کر کے نہ جانے کیسے کیسے سیریل دیکھے, نہ جانے کیسے کیسے خرافات کی چیز باقاعدہ یوٹیوب پر موبائل پر دیکھ ہی جاتی ہے. اس کی ماں سامنے موجود ہے, اس کی جوان بیٹی حرکت اس کے سامنے کرتی ہے, لیکن ماں کے سر پر جو نہیں رینگتی. آخر ماں ہے تو کیا اسے احساس نہیں ہوتا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ آخر ماں کا حق کیا ہوا کرتا ہے؟ کیا ماں صرف ماں کہلانے کے لیے ماں ہوتی ہے؟ نہیں, ماں کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کی اچھی تربیت کرے, باپ کا مطلب تو یہ ہے کہ اپنے بچے کی اچھی تربیت کرے. اللہ کے رسول نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا, تم اپنے بچوں کو سکھاؤ نا تو ادب سکھایا کرو, اچھی تہذیب سکھایا کرو, اچھا کلچر سکھایا کرو. اگر تم نے اپنے بچوں کو اچھا کلچر نہ سکھایا نا, اسلامی کلچر اسلامی تہذیب نہ سکھائی, اگر تم نے اپنے بچوں کو شریعت کی تعلیمات نہ دی, اور اگر اپنے بچوں کو شریعت کی تعلیمات سے قریب نہ کیا, تو یاد رکھنا یہی بیٹے وبال جان بن جائیں گے. اگر تمہاری بیٹی نے غلطی سے کہیں قدم بڑھا دیا نا, اگر تمہارے بچے نے کوئی غلط قدم اٹھایا نا, تم دنیا سے چلے بھی جاؤ گے نا, تمہارا انتقال بھی ہو گیا نا, تو یاد رکھنا اللہ کے رسول کی حدیث پاک صادق آئے گی, اگر تمہارا بیٹا دنیا میں نیک ہے, وہ گھر کے اندر سے باہر نکلے گا, مسجد کا ارادہ کرے گا, جتنے قدم وہ چلے گا نا, اللہ اتنے قدم کی برکت سے اتنا ثواب اس کے والد کو اس کی قبر میں عطا فرمائے گا, اس کی والدہ کو اس کی قبر میں عطا فرمائے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یاد رکھنا, اگر تمہارے بیٹے اور بیٹی نے دنیا میں کوئی گناہ کیا تو وہ گناہ اس کے نام اعمال میں تو لکھا ہی جائے گا, اس کے نام اعمال میں تو گناہ لکھا ہی جائے گا, اس کو عذاب ملے گا, لیکن اتنا ہی عذاب اس کے ماں باپ کو اس قبر میں دیا جائے گا, اس کے ماں باپ کو قبر میں اتنا ہی عذاب دیا جائے گا جتنا بیٹے کو عذاب ہوگا. اس لیے کہ آج دار و مدار بیٹے پر ہے. بیٹا تو کر چکا ہے, لیکن بیٹا بگڑا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ماں باپ نے کبھی توجہ نہیں دیا. ماں باپ نے اس بات پر تو توجہ دیا کہ میرے بیٹے کی صحت خراب نہ ہو, ماں باپ نے اس بات پر تو توجہ دی کہ میرے بیٹے کے لیے اچھا گھر بن جائے, ماں باپ نے اس بات پر توجہ دی کہ میرا بیٹا دنیا داری میں اچھی تعلیم حاصل کر لے, ماں باپ نے اس بات
बात पर तवज्जो दी कि बेटे का अच्छा खारखाना तैयार हो जाए, माँ बाप ने इस बात पर तवज्जो दी कि उसका बेटा अच्छी दुकान खोल ले, माँ बाप ने इस बात पर तवज्जो दी कि बेटे की अच्छी डिग्री हो जाए, लेकिन माँ बाप ने इस बात पर तवज्जो न दी कि मेरा बेटा दीनदार बन जाए, मेरा बेटा सोहबत में औलिया अल्लाह की बैठने वाला बन जाए, मेरा बेटा उलमा की सोहबत में बैठने वाला बन जाए, मेरा बेटा अल्लाह के घर से रिश्ते को जोड़ने वाला बन जाए, मेरा बेटा मदरसे से अपने रिश्ते को जोड़ने वाला बन जाए। इस बात पर तरबियत आपने नहीं की, इस बात पर आपने अपने बेटे को समझाया नहीं, इस बात पर अपने बेटी को आपने समझाया नहीं। आखिर जिम्मेदार कौन होगा? उसके बाद आप कहेंगे कि मेरा बेटा तो समझता नहीं है, आप किसी बाबा के पास चले जाएंगे, आप किसी आमिल के पास जाकर कहेंगे कि तावीज दो ताकि मेरा बेटा मेरे कंट्रोल में आ जाए, मेरी बेटी दूसरे के चक्कर में पड़ गई, मैं वापस आ जाए, अपने घर के माहौल के अंदर रहे। आखिर माहौल बिगाड़ा किसने था? आखिर माहौल को चेंज किसने किया था? आखिर घर के ये तबाह बर्बादी का सबब कौन था? अरे यार, माँ बाप अगर घर के माहौल को बनाने वाले हुआ करते हैं तो कसम खुदा की यही बिगाड़ने वाले भी होते हैं। अगर घर का माहौल बिगड़ा है तो माँ बाप उसके जिम्मेदार है, अगर घर के बच्चे बिगड़े हैं तो माँ बाप उसके जिम्मेदार है। इसलिए हज़रात गिरामी, अभी भी वक्त है, आओ संभालो, अपने बच्चों को संभालो, अपनी बच्चियों को संभालो, उन्हें इस्लामी रास्ते पर चलाओ, उन्हें शरीयत की पाबंदी सिखाओ, उन्हें इस्लाम के तरीके पर चलाने की कोशिश करो, उन्हें अल्लाह के रसूल के फरामीन के मुताबिक चलाने की कोशिश करो। इसलिए कि याद रखना, अगर हमने इस तरीके को इख्तियार ना किया तो याद रखना अभी भी वक्त है, बदल दो वक्त को परवानो खुदा के लिए, चिराग बन के चलो बस्मे मुस्तफा के लिए। हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम अपने आप को गौसे पाक का गुलाम कहते हैं, हम अपने आप को ख्वाजा गरीब नवाज का चाहने वाला कहते हैं, हम अपने आप को बायजीद बुस्तामी का मानने वाला कहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि बायजीद बुस्तामी ने हमें क्या सिखाया है, हम भूल जाते हैं कि ख्वाजा फरीद गंजे शकर ने हमें क्या सिखाया है, हम ये भूल जाते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज ने हमें क्या सिखाया है। हज़रात गिरामी, हिंदुस्तान की तारीख है, हिंदुस्तान की तारीख में एक अजीम बाब है, सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक अजीम बाब है, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का। इनकी वालिदा ने कैसी तरबियत की थी? हमें निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के वालिद का इंतकाल हो चुका है, ये आप अल्लाह के वली तो बन चुके हैं, लेकिन मामला ये है आप जिस रास्ते से गुजरते हैं एक आवाज आती है, ए निज़ामुद्दीन, तुम महबूब बनना चाहते हो कि मुहिब बनना चाहते हो? लेकिन कुर्बान जाओ, निज़ामुद्दीन औलिया अपने घर के अंदर आते हैं, अपनी वालिदा से पूछते हैं, ए अम्मी जान, मैं जिस रास्ते से गुजरता हूं ना तो उस रास्ते से एक आवाज आया करती है, ए निज़ामुद्दीन, तुम महबूब बनना चाहते हो कि मुहिब बनना चाहते हो? मैं क्या कहूं, मैं जवाब क्या दूं? अम्मी जान समझ में नहीं आता। हज़रात गिरामी, कसम खुदा की कैसी माँ थी, कैसी तरबियत थी, कितना इल्म था, कितना तकवा था, कितनी परहेजगारी थी, कितना अल्लाह के फरामीन पर अमल करने वाली उन्हें खातून थी। कसम खुदा की अंदाज ये था ना कि वो माएँ सिखाती थी। क्या सिखाया? कहा, निज़ामुद्दीन, जब तुमसे पूछा जाए ना तो जवाब देना कि महबूब बनना चाहता हो, इसलिए कि महबूब में दिक्कत कम होती है, मुहिब बनने में परेशानी ज्यादा होती है। जब वालिदा की ये तरबियत और वालिदा की वसीयत को सुना और सुनने के बाद जब आवाज आई, निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने बाकायदा उस ऐलान के जवाब में कहा था, मैं महबूब बनना चाहता हूं, और अल्लाह ने उनकी ये दुआ कबूल फरमाई, ऐसी कबूल फरमाई कि क़यामत तक के लिए आपको महबूब इलाही बना दिया गया है, क़यामत तक के लिए आपको महबूब इलाही बना दिया गया है। हज़रात गिरामी, जरा सोचे तो सही, एक माँ की सच्ची तरबियत थी, गौसे पाक को सिखाने वाली उनकी वालिदा थी, बाबा फरीद गंजे शकर को सिखाने वाली उनकी वालिदा थी, ख्वाजा हसन बसरी को सिखाने वाली उनकी वालिदा थी, हज़रात गिरामी बायजीद बुस्तामी को सिखाने वाली, उनकी तरबियत करने वाली उनकी वालिदा मोहतरमा थी। लेकिन हज़रात गिरामी, हमें एहसास नहीं होता, इसलिए कि हमारा एहसास मर चुका है, हम इस्लामी रास्ते से दूर हो चुके हैं, हम इस्लामी कल्चर से दूर हो चुके हैं, हम इस्लामी तहजीब से दूर हो चुके हैं, हम इस्लामी माहौल से दूर हो चुके हैं। आज हमारे घरों में माहौल है तो मगरिबी माहौल होता है, हम अपने आप को मुसलमान कहते तो जरूर है, लेकिन हज़रात गिरामी, बड़ा अफसोस होता है, हमारे घर में मोबाइल के जरिए ना जाने कैसे कैसे खुराफात होते हैं, हमारी बच्चियां दूसरों से बात करें, हमें एहसास ना हो, हमें इस बात की फिक्र ना हो। हज़रात गिरामी, अभी भी वक्त है, अपने बच्चियों के हाथ से मोबाइल को लो, उसे लेकर के अपने पास रखो, उन्हें देने की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़े तो तुम अपने हाथ से नंबर मिला करके किसी से बात करवा दो। अगर तुम चाहते हो कि फहाशी का अड्डा तुम्हारे घर में ना बने, अगर तुम चाहते हो कि बच्चियां तुम्हारी बदचलन ना हो जाए, राहे रास्ते भटके ना, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनकी निगरानी करें। इसलिए कि बच्चे पैदा करने में कमाल नहीं है, बच्चे पैदा करने में कमाल नहीं है, बल्कि कमाल तो उनकी तरबियत में है, कमाल तो उनको अच्छा बनाने में है, कमाल तो उन्हें नेक बनाने में है। इसलिए हज़रात गिरामी, आप अपने बच्चों को तरबियत दें, लेकिन अच्छी तरबियत दें, उन्हें अल्लाह के घर से करीब करें, उन्हें अल्लाह वालों के दर से करीब करें, उन्हें मस्जिद और मदरसे से करीब करें। हज़रात गिरामी, अगर हमारा बेटा मस्जिद ना जाए, एक हफ्ते गुजर
گزر جائے ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی. آخر کیوں فکر نہیں ہوتی؟ کیا اللہ کے رسول کا فرمان تم نے نہیں سنا؟ اللہ کے رسول نے تو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا تمہارے بیٹے اور بیٹی 7 سال کے ہو جائے نا تو انہیں نماز کی تلقین کیا کرو, اس سے کہا کرو کہ نماز پڑھے, اور تمہارے بیٹے اور بیٹی 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار کر کے نماز پڑھاؤ. یہ کسی کے باپ کا فرمان نہیں ہے بلکہ رسول پاک کا اعلان اور فرمان ہے کہ اگر تمہارے بیٹے اور بیٹی 10 سال کے ہو جائیں تو مار کر کے نماز پڑھاؤ. باقی اس فرمان پر عمل کون کرے گا؟ ہم اللہ کے رسول کے چاہنے والے ہیں, یہ نعرہ ہم لگاتے ہیں. ہم اللہ کے رسول کے غلام ہیں, یہ نعرہ ہم لگاتے ہیں. جب بات نعرے کی آتی ہے تم چیختے چلاتے ہیں, خوب جم کر کے نعرہ لگاتے ہیں, لیکن معاملہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں نبی نبی ہے. یار ہمارے دل میں ہے نبی نبی, لیکن نماز ہفتے میں کبھی کبھی پڑھ کر کے ہم اعلان کیا کرنا چاہتے ہیں, ہم بتانا کیا چاہتے ہیں؟ امام حسین کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہنے والے مسلمانوں, یاد رکھنا اگر تم سچے مسلمان ہو تو اللہ کے گھر کو آباد کر کے بتاؤ کہ ہم غلام حسین ہیں. تم اللہ کے گھر کو آباد کرو, تمہیں کہنا نہیں پڑے گا بلکہ زمانہ تمہاری طرف نظر اٹھائے گا. قسم خدا کی جیسی اس کی نظر تمہاری طرف اٹھے گی زمانہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا. دیکھو غلام حسین ایسا ہوا کرتا ہے, امام حسین کا چاہنے والا ایسا ہوا کرتا ہے, بابا فرید کا ماننے والا ایسا ہوا کرتا ہے, امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ماننے والا ایسا ہوا کرتا ہے. ہمارا عمل گواہی دے, ہمارا کریکٹر گواہی دے, ہمارا کردار گواہی دے, ہمارا ایک ایک عمل گواہی دے, لیکن ہمارے عمل تو ایسے نہیں ہے نا. ہم تو کہنے کے لیے مسلمان ہیں, ہم خود عمل نہیں کرتے تو ہمارے بچے کیسے اس کی تربیت پائیں گے, ہمارے بچوں کو تربیت کیسے ملے گی؟ حضرات گرامی یاد رکھنا آج ہماری نگاہیں ناپاک ہو چکی ہیں, آج نگاہوں میں نہ جانے کیسے کیسے خرافات ہیں, نہ جانے کیسے کیسے معاملات بگڑتے جا رہے ہیں. حضرات گرامی آخر اپنے آپ کو ہم کب سنواریں گے؟ آج جوان باپ بیٹا ہو جاتا ہے, اگر پوچھے نا ہم تو اسی علاقے میں رہتے ہیں, کتنے نوجوان ایسے آتے ہیں جن کی عمر 20 سال 25 سال ہوتی ہے, ان سے میں پوچھتا ہوں قرآن آپ نے پڑھا؟ کہتے نہیں حضرت میں نے تو قرآن نہیں پڑھا. افسوس نہیں ہوتا؟ ارے یار سوچو تو صحیح, قرآن اللہ کا کلام ہے, قرآن اللہ کی کتاب ہے, عربی زبان کی کتاب ہے, لیکن حضرات گرامی یہ اللہ کے رسول پر نازل ہونے والی ایک ایسی کتاب ہے, ایک ایسا معجزہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ہم اس قرآن کے نازل کرنے والے ہیں, ہم اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ اللہ کا اعلان ہے اسی قرآن پاک میں, اور اللہ کے رسول نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین انسان وہ انسان ہے نا جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو قرآن پڑھنا سکھائے, وہ سب سے بہترین انسان ہوتا ہے. لیکن ہم نے تو نہیں سیکھا قرآن پڑھنا, ہم نے اپنے بچوں کو بھی نہیں سکھایا قرآن پڑھنا. ہمارے ہاں تو قرآن تاک پہ رکھ دیا جاتا ہے, کب نکالا جائے گا, انتقال کسی کا ہو, کوئی مر جائے گھر میں, تب قرآن پاک اتارا جاتا ہے. اس کو بھی پڑھنے کی توفیق تھوڑی ہوتی ہے. ہم تو بریانی کے چکر میں پڑے رہتے ہیں, ہمیں کھانے کی فکر رہتی ہے. ہم تو فون کر دیں گے کسی مدرسے میں, حضرت ایسا کیجئے 20 بچوں کو بھیج دیجئے گا اس لیے کہ ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا ہے, 30 بچوں کو بھیج دیجئے گا ہمارے دادا کا انتقال ہو گیا ہے. ارے یار دادا کا انتقال ہوا, باپ کا انتقال ہوا, بالکل اچھی بات ہے, مدرسے کے بچوں کو آپ بلائیے, قرآن پڑھوائیے, آپ ان سے ایصال ثواب کروائیے, لیکن یاد رکھو جتنی محبت کے ساتھ ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے پڑھے گا نا, اتنی محبت کے ساتھ دوسرا کوئی نہیں پڑھے گا. جتنی محبت کے ساتھ ایک پوتا اپنے دادا کے لیے پڑھے گا نا, اتنی محبت کے ساتھ دوسرا نہیں پڑھے گا. اس لیے خود بھی قرآن پڑھیے, خود بھی قرآن پڑھنا سیکھیے, اور جب ایسا موقع آئے تو قرآن کھول کر کے خود بھی بیٹھ جائیے, تاکہ پتہ چلے کہ ہاں ہم اللہ اس کے رسول کے فرمان کو جاننے والے بھی ہیں, اور اس فرمان کو پڑھنے والے بھی ہیں, اس فرمان پر عمل کرنے والے بھی ہیں. اس لیے حضرات گرامی ابھی بھی وقت ہے, اپنے اندر تبدیلی لائیں, اپنے اندر چینجنگ لائیں, اسلامی ماحول میں زندگی گزاریں. کیا پتہ نہیں ہے کیسی سازشیں چل رہی ہے, کیا پتہ نہیں کیسے حالات ہو رہے ہیں اسپین جیسی سرزمین پر, جہاں پر کتنے 100 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی. آج معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی قرآن پڑھنے والا نظر نہیں آتا, وہاں پر ایک مسجد بھی موجود نہیں ہے. آخر معاملہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگ دین سے دور ہو گئے تھے, وہ لوگ اسلام سے دور ہو گئے تھے, وہ لوگ اسلامی کلچر سے دور ہو گئے تھے, وہ لوگ اسلامی تہذیب سے دور ہو گئے تھے, وہ لوگ علماء سے دور ہو گئے تھے, وہ امام سے دور ہو گئے تھے, وہ اللہ والوں سے دور ہو گئے تھے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دھیرے دھیرے معاملہ تو یہ تھا کہ اسٹرکچر ان کا موجود تھا, ان کا جسمانی طور پر مسلمان ہونا تو پایا جاتا تھا, لیکن ان کے اندر سے روح چلی گئی تھی, رہ گئی رسم ازا, روح بلالی نہ رہی. وہ معاملہ ہو چکا تھا. ان کے اندر جسمانی طور پر باقاعدہ صحت تو موجود تھی, جسمانی طور پر اسلام کے ماننے والے فالوور اور مسلمان کہلانے والے تو موجود تھے, لیکن ان کا باطنی کردار ختم ہو چکا تھا, ان کا باطنی جو معاملہ تھا وہ ختم ہو چکا تھا, ان کی روحانیت ختم ہو چکی تھی. اس کے بعد غیروں نے ایسا ظلم کیا نا کہ مسلمانوں کو مارا بھی ہے, کاٹا بھی ہے. آج دیکھ نہیں رہو کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ, آج آپ کو پتا نہیں کہ حالات کتنے بگڑ چکے ہیں. لیکن حضرات گرامی ہمیں احساس نہیں ہوتا. آخر کیوں احساس نہیں ہوتا؟ یار اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو, ذرا سوچو تو صحیح, آخر
اب بھی ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو کب بدلیں گے؟ اسلامی تعلیمات سے اپنے بچوں کو قریب نہیں کریں گے، اسلامی ماحول سے اپنے بچوں کو قریب نہیں کریں گے تو معاملہ کیا ہوگا؟ آئیے بڑی تیزی کے ساتھ ایک بات میں سناؤں، گفتگو میری مکمل ہو جائے، اس لیے کہ کافی وقت ہو رہا ہے اور آپ بھی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی سنو، اگر تم نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہ کی، اگر تم نے اپنی بچیوں کی اچھی تربیت نہ کی، اگر تم نے اپنے بچیوں کو اسلام نہ سکھایا، اگر تم نے اسلامی تعلیمات سے اپنے بچوں کو قریب نہ کیا، اگر اسلامی ماحول سے اپنے بچوں کو قریب نہ کیا، اگر تم نے مدرسے بھیج کر کے دینی تعلیم اپنے بچوں کو نہ دلوائی، اگر مدرسے میں بھیج کر یا مسجد میں بھیج کر امام کے پاس بیٹھ کر کے قرآن یا دینی تعلیمات کے لیے تم نے اپنے بچوں کو تیار نہ کیا، تو سنو سنو معاملہ کیا ہوگا؟ ارے دنیا سے تو ایک دن جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور وہ وقت آنے والا ہے کہ انسان دنیا سے چلا جائے گا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس میں ایک سیکنڈ بھی تبدیلی نہیں ہوتی، اس میں ایک سیکنڈ بھی تاخیر نہیں ہوتی، انسان چلا جائے گا، موت کا فرشتہ آئے گا، روح قبض دوسری سے پرواز ہو جائے گی، روح کو قبض کرے گا، چلا جائے گا۔ حضرات گرامی ذرا سوچو، کل میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، ایسے عجیب و غریب عالم میں ایک روایت سنیں، میری گفتگو مکمل ہونے کے بالکل قریب ہے، توجہ کے ساتھ آپ سن لیں۔ میدان محشر ہے، عجیب و غریب عالم ہے، سورج سوا نیزے پر ہے، زمین تانبے کی ہے۔ حضرات گرامی مئی جون کی گرمی ہمیں برداشت نہیں ہوتی، ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ مئی جون کے عالم میں بھی تھوڑی سی گرمی ہمیں لگتی ہے نا تو ہمارے پسینے نکل آتے ہیں، ہم دھوپ میں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اگر پتھر پر کھڑے ہو جائیں تو ہمارے پیر چلنے لگتے ہیں۔ مئی جون کی تھوڑی سی گرمی کا عالم یہ ہے کہ ہمیں برداشت نہ ہو، اگر راستے میں چلتے وقت ایک کانٹا چبھ جائے تو ہمیں برداشت نہ ہو، ہمارا عالم تو یہ ہے کہ اگر کوئی راستے میں چلتے وقت شیشہ گل جائے تو ہمیں برداشت نہ ہو، ارے ہمارا عالم تو یہ ہے کہ ڈاکٹر یا ہاسپٹل میں جانے کے بعد انجیکشن لگائے تو ہمیں برداشت نہ ہو، ارے سورج سوا نیزے پر، زمین تانبے کی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، عجیب و غریب کیفیت ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، کسی کا پسینہ گھٹنے تک، کسی کا ٹکنے تک، کوئی اپنے پسینوں میں ڈبکیاں لگائے گا۔ حضرات گرامی یاد کرو اس منظر کو، اور اس سے پہلے تو قبر کا منظر ہے۔ حضرات گرامی جانتے کیا کہا تھا حضرت عثمان غنی؟ کہتے ہیں قبر حشر کی پہلی منزل ہے، جو یہاں پر بچ گیا وہ آگے بھی بچتا چلا جائے گا، لیکن جو یہاں پر پھنس گیا وہ آگے بھی پھنستا چلا جائے گا۔ یہ عجیب و غریب منزل قبر کی منزل ہے، اس لیے کہ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بچا لو آخر میرے پیغمبر کی سخت مشکل جواب میں ہے، یہاں تو کوئی ساتھ دینے والا تیار نہیں ہے۔ ارے یار نوجوانوں، جو تمہارا دوست بیٹھ کر کے پل پر رات رات میں نہ جانے انسٹاگرام پر واٹس ایپ پہ باتیں کرتا تھا نا، آج تمہارا دوست بھی قبرستان میں ایک گھنٹے رکنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج تمہارے دوستوں امام میں سے کوئی رکنے کے لیے تیار نہیں، تمہارا بھائی بھی قبرستان میں تھوڑی دیر رکنے کے لیے تیار نہیں، جس کے ساتھ پوری پوری رات تم ریلیاں مناتے تھے، خرافات کرتے تھے، آج وہ دوست بھی قبرستان میں ایک گھنٹے رکنے کے لیے تمہارے ساتھ تیار نہیں ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، بریلی کے امام نے تو بہت پہلے کہا تھا، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، وہ ایسی منزل ہے، وہ ایسی جگہ ہے، اندھیرا گھر اکیلی جان تھم گھٹتا دل اکتا تھا، خدا کو یاد کر پیاری وہ ساتھ آنے والی ہے، اس کے بعد قبر کے بعد حشر کی منزل ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں۔ سورج سوانے سے پر زمین تانبے کی، سورج بالکل قریب آ چکا ہے، زمین بالکل تپتی ہوئی تانبے کی ہے، کسی کا پسینہ گھٹنے تک، کسی کا ٹکنے تک، کوئی اپنے پسینوں میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ ایسے عالم میں خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر میرے پیغمبر کی سخت مشکل حساب میں ہے۔ ہمارے نام اعمال میں تو صرف گناہ ہی گناہ ہے، ہمارے نام اعمال میں نیکیاں کہاں ہے؟ لیکن حضرات گرامی ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہمارا احساس مر چکا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس تو بڑی نیکیاں ہیں نا، ہم نے اگر 4 سجدے کر لیے تو ہم سمجھتے ہیں بہت بڑے متقی ہو گئے، اگر ہم نے تھوڑی سی دینی تعلیمات حاصل کر لی تو ہمیں اس پر بڑا گھمنڈ ہو گیا، اگر ہم نے کوئی اچھا کام کر لیا تو بڑے اس پر نازا ہو گئے۔ ارے یار ہم نے کچھ نہیں کیا، قسم خدا کہ اللہ کا فضل ہوگا تب بندے کی بخشش ہوگی، ورنہ اگر انصاف ہو گیا تو کوئی بندہ بچ نہیں پائے گا، اس لیے کہ اگر وہ اللہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، تو یاد رکھنا رحمان و رحیم اس کی صفت ضرور ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ مالک یوم الدین بھی قرآن پاک میں موجود ہے، قیامت کے دن کا مالک بھی وہی ہے، یوم جزا کا مالک بھی وہی ہے۔ اس لیے حضرات گرامی آؤ اس منظر کو بس چند لمحوں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے پیش کر دو، جن لوگوں نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا، جن لوگوں نے اپنی بچیوں کو دین نہ سکھایا، اگر تم نے اپنی بچوں کو دین سکھا دیا نا، وہ جانے کے بعد شوہر کی نافرمانی نہیں کرے گی، کس طریقے سے سسرال میں رہنا ہے، کس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے، کس طریقے سے ساس اور سسر کے ساتھ پیش آنا ہے، کس طریقے سے وہاں پر کر کے عبادت و ریاضت کرنی ہے، شوہر کا مقام کیا ہوتا ہے۔ اگر یہ تعلیمات تم نے اپنی بچیوں کو دے دیا تو قسم خدا کی جانے کے بعد تمہاری بچیوں سے کبھی نہ کوئی شکایت ہوگی، نہ اس خاندان میں کوئی شکایت ہوگی، بلکہ قسم خدا کی تمہاری بچی جس خاندان میں جائے گی اس خاندان کا نقشہ بدلتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے کہ عورت کا معاملہ تو یہ ہے، اگر ایک عورت سنورتی ہے
है तो पूरा माशरा संवर जाया करता है। अगर एक औरत संवरती है तो पूरा खानदान संवर जाया करता है। अगर एक औरत संवरती है तो पूरा मोहल्ला, पूरा इलाका संवर जाया करता है। लेकिन अगर एक औरत बिगड़ती है ना तो पूरा माशरा तबाह हो जाता है, सबका जीना दूबर हो जाता है, पूरा खानदान तबाह हो जाता है, पूरा खानदान बदनाम हो जाया करता है। इसलिए अपने बच्चों को दीन से करीब करने की कोशिश करें, उन्हें इस्लामी तालीमात से करीब करने की कोशिश करें और अपने बच्चों को भी दीन से करीब करने की कोशिश करें, ताकि उसे भी मालूम हो कि बीवी की क्या हुकूक हुआ करते हैं, बीवी के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, माँ बाप के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, पड़ोसियों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, बड़ों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, छोटों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। आखिर ये कौन सिखाएगा? ये इस्लामी तालीमात है जिसके जरिए तुम्हारे बच्चों को ये तालीमात मिलेगी। लेकिन सुनो सुनो, बस ये रिवायत सुनो, मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाए। जिन लोगों ने अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाया, जिन लोगों ने अपने बच्चों को इस्लाम नहीं सिखाया, जिन लोगों ने अपने बच्चों को मदरसे से करीब नहीं किया, जिन लोगों ने अपने बच्चों को इमाम से करीब नहीं किया, मस्जिद के इमाम है, अगर तुम कहोगे ना कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, कसम खुदा की ये मना नहीं करेंगे कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये पढ़ाने की कोई ना कोई तरकीब निकाल लेंगे। जो इनका वक्त है उस वक्त में तो पढ़ाएंगे, आप अलग से कहेंगे तब भी पढ़ाने के लिए तैयार होंगे। अगर बच्चा बड़ा हो गया तब भी आप इनके पास भेजो, ये पढ़ाने के लिए तैयार होंगे। लेकिन अगर आपने अपने बच्चों को दीन ना सिखाया, इस्लाम ना सिखाया, इस्लामी तालीमात से करीब ना किया, शरीयत की तालीमात से करीब ना किया, तो सुनो सुनो, बस रिवायत सुनो, हो सके तो आपके दिल में ये मेरी बात उतर जाए। ये दिल की बात है जो मैं करके जा रहा हूँ, मेरा अपना एक अलग अंदाज हुआ करता है, सिर्फ दिल की बात है, मेरे दिल में आ गई, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके सामने पेश कर दूं। बस ये आखिरी रिवायत, उसके बाद सलातो सलाम पढ़ लेंगे। हज़रात किराम, ये मैदान महशर है, नफसी नफसी का आलम है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है, अजीब व गरीब कैफियत है। ऐसी कैफियत में एक नौजवान बेटा होगा, उभरती हुई जवानी के साथ मैदान महशर में फरिश्ते उसे पकड़ करके लाएंगे, अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। रब्बे कायनात गज़ब के आलम में है, खुदाए कहार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल हिसाब में है। ऐसे अजीब गरीब माहौल में जब वो नौजवान अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा ना, फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला ये बड़ा गुनहगार बंदा है। अल्लाह इरशाद फरमाएगा हाँ हाँ ये गुनहगार है। फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला इसके गुनाहों को माफ फरमा दिया जाए। अल्लाह फरमाएगा नहीं नहीं, ये बंदा गुनहगार है, सियाकार है, बदकार है, इसने रातों दिन खुराफात में रहकर के अपनी जिंदगी गुजारी है, इसने रातों दिन लहवो लईब में रहकर के अपनी जिंदगी गुजारी है, इसने आंख खोला है तो इसने गुनाह किया है, इसने आंख बंद किया है तो गुनाह करते करते बंद किया है, इसने पूरी जिंदगी मेरी नाफरमानी की है। लिहाजा फरिश्तों ऐसा करो, इसे उठा करके जहन्नम में डाल दो, इसे उठा करके जहन्नम में झोंक दिया जाए। वो जहन्नम लामलान न जहन्नम मिल जिन्नत वन्नास से अजमईन, अल्लाह का वादा है मैं जरूर जरूर इंसान से और जिन्नात से जहन्नम को भर दूंगा। ये जहन्नम में कौन जाएंगे जानते हैं? वकूदुहन नास वल हिजारा, उस जहन्नम का ईंधन इंसान भी है, उस जहन्नम का ईंधन पत्थर भी है। लेकिन थोड़ा सोचो तो सही, उस जहन्नम में जाने वाले कोई भी इंसान हो सकते हैं। अगर अल्लाह की नाफरमानी करने वाला बंदा है, अगर अल्लाह ने हुक्म फरमा दिया तो वो बंदा जहन्नम में डाल दिया जाएगा। हाँ ये बात अलग है कि अगर ईमान वाला है तो सजा भुगतने के बाद जहन्नम से बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन अगर गुनहगार है और अल्लाह ने हुक्म फरमा दिया तो उसके बाद उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। हज़रात गिरामी जरा सोचो तो सही, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मेरी शफाअत तो कुछ ऐसे भी मेरे उम्मतियों पर होगी जो जहन्नम में डाल दिए जाएंगे, उसके बाद मेरी शफाअत से जहन्नम से बाहर निकाले जाएंगे। पता क्या चला कि उम्मती जहन्नम में भी जाएंगे जो गुनहगार होंगे। लेकिन हज़रात गिरामी जरा सोचो तो सही, नौजवान इंसान है, आज मैदान महशर का मंजर जरा मुलाहिजा करें। फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला ये गुनहगार सियाकार बदकार जरूर है, लेकिन इसके गुनाहों को माफ फरमा दे, तू करीब है। ए मौला तू तो गफूर है, मेहरबानी फरमा दे। ए मौला तू तो रहीम है, रहम फरमा दे। जानते हैं क्या ऐलान होगा? अल्लाह इरशाद फरमाएगा ये मेरे फरिश्तों ये बड़ा गुनहगार है, सियाकार है, बदकार है, सियाशियार है, इसने रातों दिन मेरी नाफरमानी की है, इसने रातों दिन लहू लई में गुजारा है, इसने रातों दिन मेरी बारगाह में सियाशियारी का पैगाम भेजा है। यानी ये डट करके गुनाह करता रहा, इसे एहसास ना हुआ कि मेरे फरमान को ये टाल रहा है, मेरे महबूब के फरमान को पीठ के पीछे फेंक रहा है, लिहाजा इसे उठा करके जहन्नम में डाल दिया जाए। फरिश्ते आएंगे उसे पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद जहन्नम की जानिब ले जाने का इरादा करेंगे। तवज्जो के साथ सुनना, मेरी आखिरी रिवायत है, जो हदीस को मैं बयान कर रहा हूँ इसे बयान करके मैं सलातो सलाम की मंजिल से करीब हो जाऊंगा। तवज्जो के साथ सुनना, मेरी माए बहनें आप भी सुन लेना, मेरे भाई आप लोग भी सुन लेना तवज्जो के साथ। हमें एहसास नहीं होता, लेकिन कल मैदान महशर में नौजवान इंसान है, अल्लाह हुक्म फरमाएगा इसे उठा करके जहन्नम में डाल दिया जाए। फरिश्ते उसे पकड़ेंगे और जहन्नम की जानिब ले जाने का इरादा करेंगे। जब जहन्नम की जानिब ले जाने का इरादा करेंगे ना, तो वो बंदा नौजवान फरिश्तों के वसीले से अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश करेगा, ऐ फरिश्तों मैं गुनहगार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं बदकार हूँ, मैं बहुत बड़ा सियाशियार हूँ, न जाने मैंने कितनी गलतियां की है, न जाने मैंने कितनी कोताहियां की है, रात के सन्नाटे में दिन के उजाले में न जाने कैसे कैसे ऐब के काम मैंने किए हैं, न जाने कैसी कैसी खताएं मैंने की है, न जाने कैसे कैसे गुनाह मैंने किए हैं। आज ही के गुनाह मेरी निगाहों के सामने है। आज तो मैं झूठ भी नहीं बोल सकता, इसलिए कि जबान पर तो पाबंदी लगा गई है। आज तो हाथ भी गवाही दे रहे हैं, आज तो पैर भी गवाही दे रहे हैं, आज तो निगाहें भी गवाही दे रही है, आज तो कान भी गवाही दे रहे हैं,
آج تو زبان پر پابندی ہے, آج تو جسم کے آزا بول رہے ہیں, میں تو انکار نہیں کر سکتا, یقیناً میں بہت بڑا مجرم ہوں, گنہگار ہوں, سیاکار ہوں, بدکار ہوں, میں بہت بڑا عیسیٰ شعر ہوں, لیکن فرشتوں ایک کام کرو, اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرو, مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دی جائے, مجھے تھوڑی دیر کا وقت دے دیا جائے, مجھے تھوڑی دیر کا وقفہ دے دیا جائے, اس کے بعد میں جہنم میں جانے کے لیے خود تیار ہوں. یہ نوجوان انسان فرشتوں کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے گا, اے فرشتوں اللہ کی بارگاہ میں یہ میری ریکویسٹ کر دو, عریضہ پیش کر دو کہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے مہلت دے دی جائے, تھوڑی دیر کا مجھے وقفہ دے دیا جائے, تھوڑی دیر کے لیے مجھے مہلت دے دی جائے, تھوڑی دیر کا مجھے وقت دے دیا جائے. مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ میں گنہگار ہوں, سیاکار ہوں, بدکار ہوں, عیسیٰ شعر ہوں, میں خود تھوڑی دیر کے بعد جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوں, لیکن تھوڑی دیر کے لیے مجھے وقت دے دیا جائے, تھوڑی دیر کا مجھے وقفہ دے دیا جائے, تھوڑی دیر کے لیے مجھے مہلت دے دی جائے. فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے, حاضر ہونے کے بعد عرض کریں گے, اے میرے مولا پالنہار پروردگار, تو رحیم کریم ہے, جس بندے کے بارے میں تو نے حکم فرمایا ہے نا کہ اسے اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے, اے مولا وہ بندہ گنہگار, سیاکار, بدکار, بہت بڑا مجرم اپنے آپ کا اعتراف کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت بڑا مجرم ہوں, لیکن مولا وہ تیری بارگاہ میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہے, عریضہ پیش کر رہا ہے, اے مولا تھوڑی دیر کے لیے اسے مہلت دے دے, تھوڑی دیر کے لیے اسے کرم فرما دے, اس کو مہلت دے دے, تھوڑی دیر کا وقفہ اسے دے دیا جائے, اس کے بعد وہ جہنم میں جانے کے لیے تیار ہے, اس کے بعد وہ خود جہنم میں جانے کے لیے تیار ہے. اللہ کی دریائے کرم میں جوش پیدا ہوگا, رب کائنات ارشاد فرمائے گا, ٹھیک ہے فرشتوں, اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے مہلت چاہتا ہے نا, اسے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دی جائے, تھوڑی دیر کے بعد وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا, تھوڑی دیر کے بعد وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا, لیکن اس سے پہلے اگر وہ وقفہ مانگتا ہے, اس سے پہلے تھوڑی دیر کا وہ وقت مانگ رہا ہے, تو ٹھیک ہے فرشتوں سے اجازت دی جاتی ہے, اللہ رب العزت کرم فرمائے گا, اجازت مل جائے گی, فرشتے آئیں گے کہیں گے تیرا کام بن گیا, تو نے کہا تھا نا تھوڑی دیر کے لیے اجازت مل جائے, اللہ کا کرم ہوا تجھے تھوڑی دیر کے لیے اجازت مل گئی ہے, لیکن تھوڑی دیر کے بعد تو واپس آنا, جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جانا. وہ نوجوان کہے گا ہاں ہاں فرشتوں میں جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوں, مجھے اس بات کا اعتراف ہے, اس لیے کہ غلطیاں میں نے کی ہے, میں نے دنیا میں نہ جانے کتنی عیاشیاں کی تھی, نہ جانے کتنے خرافات کیے تھے, نہ جانے کتنی مکاریاں کی تھی, نہ جانے کتنے حرام مال کھائے تھے, نہ جانے میں کتنے کے غلط سلوک کیے تھے, لہٰذا میں جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوں, مجھے اس بات کا اعتراف ہے, لیکن تھوڑی دیر کے لیے مجھے مہلت مل گئی ہے. جب مہلت ملے گی نا, وہ بندہ میدان محشر میں کبھی پورب کی جانب جائے گا, کبھی پچھم کی جانب جائے گا, کبھی اتر کی جانب جائے گا, کبھی دکن کی جانب جائے گا, ادھر ادھر بھٹکے گا وہ بیٹا. جو لوگ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے نا, جو لوگ اپنے بچوں کو اسلام سے قریب نہیں کرتے, اسلامی تعلیمات سے قریب نہیں کرتے, اپنے مسجد کے امام سے قریب نہیں کرتے, مدرسوں سے قریب نہیں کرتے, اللہ والوں سے قریب نہیں کرتے, سنو سنو دینی مجلس میں اپنے بچوں کو لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے, سنو میدان محشر میں نوجوان بیٹا میدان محشر میں کبھی پورب, کبھی پچھم, کبھی اتر, کبھی جانب, معاملہ کیا ہے, کبھی ایسٹ, کبھی ویسٹ, کبھی نارتھ ساؤتھ, کبھی ادھر کبھی ادھر بھٹکتا بھٹکتا وہ نوجوان بیٹا اپنے باپ کے قریب پہنچے گا. جب اپنے باپ کے قریب پہنچے گا نا, تو اپنے باپ کے گریبان کو یا اپنے باپ کے کندھے کو پکڑے گا, اور پکڑنے کے بعد گھسیٹتا ہوا وہیں پر لائے گا جہاں پر اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تھا. وہ گھسیٹتا ہوا اپنے باپ کے گریبان یا اپنے باپ کے کندھے کو پکڑے گا, اور گھسیٹتے ہوئے رب کائنات کی بارگاہ میں لائے گا, اور فرشتوں کے وسیلے سے عرض کرے گا, اے فرشتوں اللہ کی بارگاہ میں پیغام پہنچا دو, یہ میرا باپ ہے, میں بہت بڑا مجرم ہوں, سیاکار ہوں, بدکار ہوں, عیسیٰ شعر ہوں, مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ میں نے غلطیاں کی ہیں, میں نے گناہ کیے ہیں, نہ جانے کیسی کیسی کوتاہیاں میں نے کی ہیں, میں بہت بڑا مجرم ہوں, لیکن اے فرشتوں اگر مجرم میں ہوں تو مجھ سے بڑا مجرم یہ میرا باپ ہے, جس نے دنیا میں مجھے اسلام کی تعلیمات سے قریب نہ کیا, جس نے دنیا میں مجھے شریعت کی تعلیمات سے قریب نہ کیا, جس نے دنیا میں کبھی مجھے مسجد سے قریب نہ کیا, جس نے دنیا میں کبھی مجھے مدرسے سے قریب نہ کیا, جس نے دنیا میں کبھی مسجد سے اور مدرسے سے اور امام سے قریب نہ کیا, جس نے دنیا میں کبھی مجھے اللہ والوں سے قریب نہ کیا. اس لیے گنہگار میں ہوں, سیاکار ہوں, بدکار ہوں, میں مجرم بھی ہوں, لیکن مجھ سے بڑا مجرم تو میرا باپ ہے جس نے مجھے کچھ نہیں سکھایا. لہٰذا اے میرے مولا, فرشتوں کے وسیلے سے بندہ اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے گا, اے مولا اگر مجرم میں ہوں تو مجھ سے بڑا مجرم یہ میرا باپ ہے, لہٰذا اگر جہنم میں مجھے ڈالا جا رہا ہے تو مجھ سے پہلے میرے باپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے. ذرا سوچو تو صحیح, اگر بیٹے ایسے ہو جس کی بنیاد پر باپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے, اگر بیٹی ایسی ہو جس کی بنیاد پر باپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے, اگر بچے ایسے ہو جس کی بنیاد پر قبر میں جانے کے بعد ماں باپ کے اوپر عذاب ڈال دیا جائے, تو ایسے بچوں سے نہ ہونا بہتر ہے, ایسے بچوں کے پیدا ہونے سے تو ان کا مر جانا بہتر
بہتر ہے, ایسے بچوں کے وجود سے تو ان کا وجود نہ ہونا بہتر ہے جس کی بنیاد پر ماں باپ کو عذاب کا شکار بننا پڑے, ماں باپ کے اوپر ماں باپ عذاب میں مبتلا ہو جائے یا ماں باپ کے اوپر عذاب نازل ہو جائے. حضرات گرامی, اپنے بچوں کو اسلام سے قریب کرو, اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے قریب کرو. قسم خدا کی اس میں کامیابی دنیا کے لیے بھی ہے, اس میں کامیابی آخرت کے لیے بھی ہے, اس لیے کہ زندگی عمل بھرائی بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی ہوتی اس لیے ہے تاکہ اللہ کی بندگی کی جائے, اور جس زندگی میں اللہ کی بندگی نہ ہو اسے زندگی نہیں کہا جاتا بلکہ وہ تو شرمندگی ہوا کرتی ہے, وہ زندگی نہیں ہوتی. اس لیے حضرات گرامی اللہ کی بندگی کیجیے, سر جھکائیے اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر جھکا کر کے دعائیں کریں. قسم خدا کہ اللہ ضرور دعائیں کو قبول فرمائے گا. محبوب کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں, قسم خدا کہ اللہ ہماری فریاد کو سنتا ہوا نظر آئے گا. اس لیے حضرات گرامی, اپنے بچوں کو اگر ہم نے اسلامی تعلیمات سے قریب کیا نا, اگر اسلامی ماحول میں ڈھال دیا نا, تو شادی میں ہمیں بتانا نہیں پڑے گا کہ کون سی چیز اچھی ہوتی ہے. کیا ہمیں پتہ نہیں کہ ڈی جے بجانا غلط بات ہے؟ کیا ہمیں پتہ نہیں کہ خرافات کرنا غلط بات ہے؟ کیا پتہ نہیں کہ شادی کے موقع پر جو غیر محرم ہوتے ہیں ان سے سامنا کرنا تو ہر وقت حرام ہے, تو شادی کے موقع پر بھی حرام ہے؟ کیا ان کی پابندی ہم نہیں کر سکتے کہ ان سے بچنے کی کوشش کریں؟ لیکن اسلامی تعلیمات ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سے بچتے ہوئے نظر آئیں گے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا فرمان علی شان سنے. اللہ کے رسول کے محبوب, اللہ کے رسول کے محبوب حضرت عبد القادر جیلانی غوث پاک بڑے پیر فرماتے ہیں, جو بندہ یہ دعویٰ کرے نا کہ مجھے اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے, تو اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں خدا کا خوف ہونا چاہیے, اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. اگر خدا کا خوف ہوگا نا, قسم خدا کی سینے میں بیٹھ گیا نا, تو ہمارے ہاتھ برائیوں کی طرف اٹھیں گے, لیکن خدا کا خوف ان ہاتھوں کے لیے زنجیر بنتا ہوا نظر آئے گا. اگر خدا کا خوف ہمارے سینے میں بیٹھ گیا نا, تو ہمارے قدم برائیوں کی طرف اٹھیں گے, لیکن ہمارے خدا کا خوف جو دل میں موجود ہے ان پیروں کے لیے بیڑی بنتا ہوا نظر آئے گا. اگر ہماری نگاہیں غلط چیزوں کی طرف اٹھیں گی, خدا کا خوف ہمارے سینے میں موجود ہے نا, تو وہ اس کے لیے حجاب اور پردہ بنتا ہوا نظر آئے گا. اس لیے اللہ کے خوف کو اپنے سینے میں پیدا کریں. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو, جس چیز سے منع کرتے اس سے رک جاؤ. اسی میں کامیابی ہے, اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا کا خوف ہمارے سینوں میں جاگزی فرمائے. جب تک دنیا میں رہے اللہ اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جب دنیا سے جائیں تو ایمان پر ہم سب کا خاتمہ عطا فرمائے. ہمارے ممتاز بھائی مرحوم جن کا انتقال ہو چکا ہے, ان کی بیٹی کی شادی ہے, دعا کریں کہ مولا اس محفل کی برکت سے مولا تعالیٰ ہمارے ممتاز بھائی مرحوم کی مغفرت فرمائے, ان کی قبر میں رحمت و نور کی بارش نازل فرمائے, اور اس شادی خانہ آبادی کی جملہ جائز تقریبات کو آسانی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے. تو لفظ بھی بہت ہیں, اگر کچھ اثر کرے اسی کو اپنے سینے میں بسائیے, اپنے گھر میں لے کر جائیے. ہاتھ جوڑ کر کے گزارش ہے کہ اس پر عمل کرنے کی ہم سب کوشش کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہماری ان باتوں کو جو بولنے میں نے یہاں پر پیش کی ہے, اگر کوئی غلطی ہے تو مولا اسے معاف فرمائے, جو اچھی باتیں ہیں اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی.